سے. تورگھر کہاں سے غریب ہے؟ غیرت ہے ہمارے پاس, اور غیرت ایمانی ہے. ہمارے بچے حجروں میں تربیت پاتے ہیں, ہمارے بچے مسجدوں میں پڑھتے ہیں, ہمارے بچے پاکستان زندہ باد اور افواج پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. پنجاب پولیس, آپ پولیس میں ہو, ہم فوج میں پاک فوج میں. ہم خیبر پختونخوا کی فوج وہ بلوچ میں ہے, پنجاب میں ہے, ایبٹ آباد میں ہے, ایف ایف میں ہے. ہمارے ساتھ مقابلہ نہ کرنا, پچھتاؤ گے. چند ٹکوں کے لیے ہمارے ڈیروں پر چھاپے نہ مارنا. چند ٹکوں کے لیے ہمارے ڈیروں پر چھاپے نہ مارنا. ہم عزت دار انسان ہیں, عزت دار. بھوکے سو سکتے ہیں, بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے. اگر شک ہے تو فیض حمید سے پوچھ لینا. تن تنہا ہم لڑتے رہے, باجوہ سے لڑتے رہے, چیئرمین نیب کے گھر کے آگے جا کے کھڑے ہو گئے کہ ہماری ماؤں کی تربیت ہے حرام نہ کھانا. تم روز مانسرا جاتے ہو, پوچھتے ہو گھر کہاں سے بنایا, آج تم بھی بتاؤ گھر کہاں سے آیا. 15 لوگ کلاشنکوفوں والے اندر سے آئے. میں کہا تمہیں ڈی پی او سے اجازت لینی پڑے گی, تو میرے پاس یہ جو پسٹل لگے نا 26 گولیاں تمہارے اندر سے گزار دوں گا. میں ذہن کا میں کہا نکالو اپنے باپ کو باہر. روز عزت داروں کے گھروں پہ جاتا ہے, پوچھتا ہے, لوگوں کی بیٹیوں کے دروازے تڑواتا ہے. میں نے کہا تورگھر تو کہتا ہے ٹوپک سما قانون دے. ہمارا ایک ہی قانون ہے. پھر غیرت کے نام پہ ہم مر جاتے ہیں. اس لیے مرتے کہ ہمارا ایک بہت بڑا مشر تحریک پاکستان سے پہلے جب انگریزوں کے خلاف باچا خان لڑ رہا تھا, کون تھا باچا خان؟ بہرام خان کا بیٹا, سیف اللہ خان کا پوتا, عبداللہ خان کا پڑپوتا, اور ولی خان کا باپ اسفندیار کا دادا. اتنے تو ان کے بچوں کو شجرہ نہیں یاد یار. میں اس لیے شجرہ بتا رہا ہوں. بہرام خان کے والد عبداللہ کو جب پھانسی پہ چڑھایا گیا, بغاوت کے نتیجے میں اس کو پھانسی دے دی. عبدالغفار خان کے پردادا کو دورانی حکومت نے پھانسی دے دی. کیوں دی؟ وہ حق کے لیے کھڑا ہوا. لیڈر ایسے نہیں بنتے. لیڈر 7 نسلوں سے خون کربلا میں لڑتا ہے. بابا علی شیر خدا بدر میں کفار کا گلا کاٹتا ہے, جنگ خندق میں کاٹتا ہے, تب حسین اپنے بچے کربلا میں کٹواتا ہے. اس طرح لیڈر بنتے ہیں. جس کا دادا بدر میں لڑے, احد میں لڑے, اس کے 6 ماہ کا امام الیاس کر پھر کربلا میں شہید ہوتا ہے. اس طرح لیڈر بنتے ہیں. آج کل تو پراپرٹی ڈیلر لیڈر سے میڈیا ملکان نے میڈیا کھول لیا. ناراض نہ ہونا میڈیا والوں, آپ کو تو تنخواہ نہیں ملتی 6 مہینے. انہوں نے اپنے کاروبار کالے دھندے سفید کرنے کے لیے میڈیا کھول لیا. ایئر وائسا سونے کا بزنس. مناظرہ کرے نا, مجھے بلائے کوئی ایئر وائی والا, میں بتاؤں تمہاری بنیاد کہاں سے ہے. تم ڈراتے ہو ایف پی آر کو, تم ڈراتے ہو حکومتوں کو, تم ڈراتے ہو وقت کے وزیر اعظموں کو, مگر نواز شریف ڈرنے والے دن پیدا نہیں ہوا. پیدا وہ پنجاب میں ہوا. طبیعت اس کی پٹھانوں والی ہے. شیر کا زور 21 اکتوبر کو پتہ چلے گا پنجاب والوں. اب مقابلہ ہوگا کہ خیبر پختونخوا سے نواز شریف کے چاہنے والے آئیں گے یا لاہور سے نکلیں گے.
اے نہ کرنا کہ نواز شریف ایئرپورٹ تے کھلوتا ہوئے تے خیبر پختونخوا والا اتھے گرفتاری دے رہے ہوئے گلا لاؤ ساڑھے دو. میں جب خیبر پختونخوا میں پہنچتا ہوں کہتا ہوں نواز شریف آ رہا ہے, ننگے پاؤں آؤ. قسم خدا کی لوگ ننگے پاؤں آتے ہیں نواز شریف کے جلسے میں. لوگ کہتے ہیں نواز شریف نے غریبوں سے رشتہ داری کی. جان صاحب اب غریب تو ہے مگر جان دینے والے غریب. ہم نیب کی عدالتوں میں کھڑے ہو کے یہ نہیں کہتے نواز شریف کا اپنا معاملہ ہمارا اپنا معاملہ. ہم تو کہتے ہیں سارے معاملے نواز شریف کے بھی ہم کریں. کیا یاد کرو گے پنجاب والوں, بیٹی دی ہے تو غیرت مندوں کو دی ہے تم نے. اور فخر کیا کرو کہ خیبر پختونخوا میں نواز شریف نے اپنی بیٹی بھی آئی ہے. ہمارا احسان ہے تمہارے اوپر. کیپٹن صفدر, مجھے لوگوں نے کہا مشرف کا دور تھا تمہارے اوپر مقدمے بنے باہر چلے جاؤ. میں کہو NWFP والے پھر جنازہ نہیں پڑھتے جو باہر چلا جائے بھاگ کے. وہ کہتے ہیں گولی سینے پہ لگی ہے تو گھر آ جا, پیٹھ پہ لگی ہے تو ادھر ہاسپٹل سے دفنا دینا. یہ ہمارا صوبہ. اس لیے کہ باچا خان نے ہمیں تربیت دی. ابھی مسلم لیگ نہیں بنی تھی. میرے دادا نے 1907 میں کانگریس چھوڑ کے مسلم لیگ جوائن کی تھی. ہمارا ان کے ساتھ ایک ربط تھا. باچا خان نے جب انگریزوں کے خلاف تحریک چلائی, لوگ بات نہیں کرتے اپنے قائدین کی. میں مولانا فضل الرحمان کی بات کرتا ہوں, ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کی بات کرتا ہوں, باچا خان کی بات کرتا ہوں. کیوں نہ کروں میں؟ یہ قائد اعظم کے ساتھ چلتے آ رہے تھے. جب باچا خان کو ہری پور کے اندر ایک جلسے میں جانا تھا, حکیم عبدالسلام صاحب کے گھر ٹھہرے اور کہا حکیم صاحب بس بک کر لو, صبح ہم یہاں سے مردان جائیں گے. حکیم عبدالسلام صاحب نے بس بک کر لی. اور ایک حجرہ تھا حکیم صاحب کا, دن کو دوائیاں بکتی تھی, رات کو خدمت کرتے تھے. ایک لیڈر چاہیے تھا خیبر پختونخوا سے, NWFP سے. وہ لیڈر جب نکلا, رات کو اس وقت CID ہوتی تھی. CID نے ڈرائیور کو کہا اگر تم سے وہ بس لے کے گئے تو تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو آج کل کالا ڈاکہ والوں کے ساتھ پنجاب پولیس کر رہی ہے. بس بھاگ گئی. باچا خان اٹھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. حکیم صاحب نے کہا جی رات کو بس کو اغوا کر لیا ہے. انہوں نے کہا حکیم عبدالسلام باچا خان کی ٹانگیں نہیں ٹوٹی, پیدل جائیں گے مطلب. کیا شخص تھا, 1890 کی دہائی میں پیدا ہوا اور 20 سال کی عمر میں پہلا اس نے مدرسہ بنایا. اس نے کہا میں اپنی قوم کو اسلام سکھانا چاہتا ہوں. یہ سیکھے ہوئے ہیں مگر یہ مولوی کا اسلام ہے. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں نماز اس طرح پڑھنی ہے. میں ان کو قرآن سکھانا چاہتا ہوں, ساتھ ترجمہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے حقوق اللہ, حقوق العباد کیا ہے. 20 سال کی عمر میں وہ اس سوچ سے نکلا کہ میں پٹھان قوم کو دین کی وہ تربیت دوں کہ یہ جب فرانس, امریکہ, لندن جائیں تو انگلش میں پھر وہ بتائیں کہ پٹھان دین کو جانتا ہے, دین پہ عبور رکھتا ہے. باچا خان کی جب شادی ہوئی, اور باچا خان کی شادی کن کے گھر سے ہوئی؟ اپنے رشتہ داروں سے. یہ محمد کی قبیلے کا تھا, محمد زید کا تھا, مگر اس کے نانا جان محمد, یہ جان محمد یا محمد جان نام تھا, ان کی بیٹی سے ہوئی. وہ جان محمد صاحب چشتہ سلسلہ چشتیہ کے مرید تھے. اب آپ امتزاج دیکھو, ایک طرف وہ نوجوان جو 20 سال کی عمر میں ایک دارالعلوم بناتا ہے کہ میں پٹھان قوم کو بتاؤں کہ ہماری منزل اسلام اور دین ہے, اور اس کی شادی جن کے گھر ہوتی ہے وہ چشتی ہے, پٹھان چشتی ہے, ایک اللہ کے ولی.
سلطان الہند کے سلسلہ میں بیعت ہوئے وہ بیٹی جب اس گھر آتی ہے ولی خان کی والدہ ایک دن باچا خان کو کہتی ہے آپ روز اخبار پڑھتے ہیں. اماں صاحبہ کو جواب دیا باچا خان نے میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ یہ پورے پاکستان پورے برے صغیر کی مجھے خبریں دیتا ہے. اس پہ رائٹرز ہیں, اس پہ کالمز لکھے جاتے ہیں, اس پہ بتایا جاتا ہے کہ تاج برطانیہ کہاں ظلم کر رہا ہے. اماں صاحبہ بولنے لگی کہ کیا واقعی یہ سچ ہے اس میں جو لکھا ہے؟ اس نے کہا بالکل سچ ہے. اس نے کہا کل سے میں بھی پڑھوں گی. اور جب باچا خان گھر سے کہیں چلے جاتے تھے نا 5-5 10-10 دن تو اماں صاحبہ اخبار رکھتی تھی, بتاتی تھی خان صاحب بادب ہو کے ایسے دوپٹہ کر کے ایسے کھڑی ہوتی تھی. خان صاحب ہمارے کہتے ہیں نا سرتاج صاحب, میرے فلاں کے بڑے بیٹے کا نام لیتی ہیں اس کا ابا, وہ کہتی تھی خان صاحب آپ 10 دن گھر پہ نہیں تھے, ان اخباروں نے بتایا کہ برے صغیر میں کیا ہو رہا ہے, ظفر علی خان کا پیغام کیا ہے. یہ وہ مائیں تھی جنہوں نے ولی خان پیدا کیا پھر, اور یہ باچا خان ہے جس کی تربیت یہ کہ گھر سے صبح صحافت اٹھتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ولی خان ایک ایسے ذہن کا انسان تھا, وہ سیاست کرتا تھا, پٹھان کی بات کرتا تھا, پاکستان کی بات کرتا تھا, آئین کی بات کرتا تھا. ذوالفقار علی بھٹو نے اس کو جیل میں ڈالا. مگر یہ کسی کو نہیں پتا جب تحفظ ختم نبوت کے لیے بل تیار ہوا اسمبلی میں پیش ہونے کے لیے تو سب سے پہلے ولی خان نے اس پہ دستخط کیا تھا. اس نے کہا قربان جاؤں آقا علیہ السلام کے قدموں پر. بند کرو یار, ہمارے جلسوں میں ایک ہی نعرہ چلے, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. جب تک تم دنیا کی ہر چیز حضور کے نالین پہ قربان نہیں کرو گے ایمان مکمل نہیں ہوگا. مصلحت کا شکار نہ بناؤ. اوہو لوگ ہمیں کیا کہیں گے یار یہ اتنا سخت ہے. رحماؤ بہنوں کیا ہے جی آیت کہ وہ مومنوں کے ساتھ مومن ہوتا ہے مسلمان, اور شدت آتی ہے کفار کے سامنے جب پہنچتے ہیں. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو, تم حق پہ ہو, تمہارے والدین تمہیں اسلام کی طرف نہ جانے دے تو بھول جاؤ ان کے حکام کو, اللہ اور اس کے رسول کی طرف جاؤ. پھر ایسے ہی ممتاز قادری نے کہا تھا ذرا سدھے ہو کے دسو, ذرا سدھا ہو, تو قانون مصطفیٰ کو کیا کہا؟ اس نے کہا قسم خدا کی یہ 27 ہے 127 ہوتی گزار دیتا ہوں. یہ غلامی مصطفیٰ کا تقاضا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے اس وقت تک کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک وہ اپنے معاملات میں یا رسول اللہ آپ کو اپنا حاکم نہ مانے. سورۃ نساء ہے نا جی 63-4 آیت. تو باچا خان کی بات کر رہا تھا. باچا خان نے جب بڑی شدت ہوئی بابڑا میں, پلانگ میں, چارسدہ میں, بچوں نے کوئی ڈرامہ پیش کیا تو اس پہ حکومت وقت نے ظلم کے پہاڑ ڈھا دیے. حالانکہ احمد شاہ, میاں احمد شاہ چارسدہ میں وہ بہت بڑے ایک رفاکار تھے باچا خان کے. انہوں نے چارسدہ کی جامعہ مسجد میں کہا ان بچوں کے ڈرامے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. باچا خان نے اعلان کیا میں تو عدم تشدد کی تحریک لے کے آیا ہوں, میں تو خدائی خدمتگار ہوں. میں کہتا ہوں کالا ڈاکہ میں ہاسپٹل بنے, سکول بنے, مائیں مر نہ جائیں, ہاسپٹل پہنچے بچے کے ساتھ. غربت تھی پٹھانوں میں اس لیے اس نے آواز اٹھائی تھی. جب اس کو راستہ نہ دیا گیا تو وہ کانگریس میں چلا گیا. آغا خان خود لکھتے ہیں کہ میں آگرہ کے مسلم لیگ کے جلسے میں گیا, ابو کلام آزاد وہاں پر موجود تھے, ہماری مسلم لیگ نے اس کو راستہ نہ دیا. اگر ایک جماعت دروازہ بند کر دے تو لیڈر کے جذبات کہیں اور سے بکھر کے نکل جاتے ہیں. پھر نکلے اس کے جذبات. اس نے پھر ایک تحریک شروع کی عدم تشدد. اس نے کہا میرے پردادا نکردادا کی طرح پھانسی نہ چڑھانا. عبداللہ پھانسی
ایسی چڑھ گیا باقیوں کو میں نہیں چڑھنے دوں گا. میں عدم تشدد کا فلسفہ لے کے آیا ہوں. جب اس نے کہا کہ میری جماعت میں وہ لوگ ہیں جو حرام نہیں کھاتے, جو کمشنیں نہیں کھاتے, جو غریب کی بات کرتے ہیں, یہ ہے ANP, یہ ہے نظریہ باچا خان. مگر میں پوچھتا ہوں آج ANP والوں سے, آپ نے ٹکٹ ایک ایسے شخص کو دیا جو باچا خان کے فلسفے سیاست سے ناواقف ہے. عدم تشدد کا اس کو نظریہ پڑھاؤ. کرپشن اس کی رگوں میں بس گئی ہے, اس کے خون میں چلی گئی ہے. کرپشن اس کے رگوں میں ہے اور نچوڑیں گے اس کی رگوں سے خون, یہ جو ہمارا کالا ڈاکہ کہا گیا ہے لہکمہ میں. مومن تو مومنوں کے ساتھ مومن ہوتا ہے. باچا خان کہتے جب بابڑا ہوا, تاج برطانیہ کا پریشر تھا, میرے ساتھی مجھے کہہ رہے تھے باچا ذرا ہاتھ ہولا رکھو. میاں صاحب آج لوگ کہتے ہیں ہاتھ ہولا رکھو, نہ رکھنا, قسم خدا کی پاکستان آپ کو برا رہا ہے. نظریہ باچا خان نے کہا اگر میں نے آج ہاتھ ہولا رکھا برے صغیر سے انگریز واپس نہیں جائے گا. میں تو یہ کہتا ہوں اس کے ایک سین توڑ دیا, دوسرے کی تیاری کرو. نواز شریف صاحب آپ نے ایک جنرل مشرف کو عدالت میں کھڑا کیا ہے. اب ہماری ڈیمانڈ ہے, ہماری تمہاری نہیں نواز شریف. ہم چاہتے ہیں ہمیں مہنگائی میں چھوڑ دو, بجلی کے بحرانوں میں چھوڑ دو, ہمیں ہر قسم کی تکلیف میں چھوڑ دو, مگر ان تکلیفوں کا سبب کون ہے ان کو پکڑو. دوائی نہ دو, بیماری کا سبب بتاؤ. نواز شریف بیماری کا سبب ایوب خان تھا, ضیاء الحق تھا, یحییٰ تھا, مشرف تھا, باجوہ ہے, فیض ہے. ہم کہتے ہیں مہنگائی ہوگی, لوگ کہتے ہیں نواز شریف اعلان کرے میں آ کے ڈالر نیچے لے کے آؤں گا, میں آٹا سستا کروں گا, میں روشنی دوں گا. ہم اندھیرے میں بیٹھیں گے, خیمے کی لالٹین چراغ بجھ گیا, جس نے جانا چلا جائے. نواز شریف صاحب بھیجو ان کو, اپنے خیمے کا چراغ بجھا دو, یہ رات کے اندھیرے میں مصلحت پسند جائے. اب آپ نے مصلحت کی تو قسم خدا کی روز محشر جواب دینا پڑے گا. بند کرو یار, بند کرو بھائی. اللہ اکبر. یہ کسی جماعت کا جلسہ نہیں ہے, یہ تحریک حقوق تورگھر کا جلسہ ہے. اور الیکشن میں جس کا انتخابی نشان شنگری ہوگا انشاءاللہ. شنگری میں بیٹھیں گے, لڑیں گے ظالموں کے خلاف. نوجوان ہے تورگھر, آپ کو قسم ہے آپ کے والدین کی, آپ کی نسلوں کی, آئندہ آنے والوں کی نسلوں کی, اس دفعہ تبلیغی جماعت کی طرح 40 دن لگاؤ. جاؤ تورگھر کے گھر گھر دروازے کے پہ دستک دو. سبب کیا ہے ہماری محرومیوں کا؟ زرگل ہے, زرین گل ہے, لے کے کون ہے؟ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے غافل مسلمان. ہماری تو داستان ختم ہو رہی ہے. نواز شریف صاحب ہماری داستان ختم ہو رہی ہے. اگر آ کے آپ نے پاشا, جنرل پاشا جو ابتدا کرتا ہے, ظہیر الاسلام جو ابتدا کو مشل, وہ جلوس ہوتا ہے نا, ایک پلیئر مشل لے کے بھاگ رہا ہوتا ہے, آدھے راستے میں دوسرا وہ تھکتا ہے لے لیتا ہے, آگے تیسرا لے لیتا ہے, آگے باجوہ لے لیتا ہے, آگے فیض لے لیتا ہے. یہ مشلوں کا سلسلہ توڑو, تب پاکستان روشن ہوگا. لوگ کہتے ہیں نواز شریف صاحب آپ آئے اور سستپائی ہو, تو نواز شریف آئے تو سستپائی کرے. جب اس نے ڈالر 105 پہ رکھا تھا, پیٹرول 60 پہ رکھا تھا, آٹا سستا تھا, تو اس وقت آپ نواز شریف کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے جناب؟ گھر میں چور ہے, آپ نے کہا میرے ابا کو باندھ لو, مجھے چھوڑ دو. یہ بات ہوئی ہے, قوم نے کیا ہے.
کہ نواز شریف کو اٹک قلعے میں لے جاؤ، یہ ہائی جیکر ہے، اس نے ایٹمی دھماکے کیے، یہ کرپٹ ہے، اس نے موٹر وے بنائی، یہ پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرتا ہے، خیبر سے لے کر کاشغر اور کاشغر سے گوادر تک کی بات کرتا ہے، پاکستان کی بات کرتا ہے، لہذا اس کو جلا وطن کر دو۔ اس کا باپ مر گیا، کہا نواز شریف تم اپنے باپ کو کندھا نہیں دے سکتے۔ میں ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا جب ہم نے بڑے میاں صاحب حضرت میاں صاحب کا جست خاکی ایئر لائن والوں کے حوالے کیا، نواز شریف صاحب نے کہا ابا جان اللہ حافظ، روز محشر آپ سے ملاقات ہوگی، مگر نواز شریف نیچی نظروں سے شرمندہ نگاہوں سے آپ کو سلام نہیں کرے گا۔ آپ نے کہا تھا نواز شباس عباس اس پاکستان پہ کٹو، اس نے کہا قسم ہے تمہارے تابوت کی میں کٹوں گا اس ملک کے لیے۔ ایک میں گواہ ہوں اس کا اور اللہ جانتا ہے، اور وہ ایئر لائن کے وہ جو رڑے پہ رکھ کے ڈیڈ باڈی لے کے گئے تھے، میں نے کہا نواز شریف اب بپھر گیا، ہمارا باپ ہے، وہ کٹے گا تو ہم اس سے پہلے کٹیں گے، یہ تو غیرت کا تقاضا ہمارا۔ مگر یہ میں پورے پاکستان کو باور کروا رہا ہوں، قسم خدا کی آج بھی ہم مانسرا 8 مرلے کے گھر میں ہیں، باپ والے میں ایک گھر شروع کیا، وہ 5 سال نیب نہیں، اس پہ انکوائریاں اینٹیں گنتے تھے، میں کہا گڑو یار اپنا وقت بھی ضائع کرو ساڑا بھی کرو، نقصان یہ ہو گیا اس وقت بن جانا تے سریا 60 روپے دا سی اور 300 دا اسی پھر جاؤ نفل پڑھ دے اللہ 60 تو کرے ہو بڑا انہوں، مگر حلال دے کے جائیں گے نسلوں کو انشاءاللہ تعالی۔ کالا ڈاکہ تورگھر والوں اگر آپ کو شک ہوا کہ کیپٹن صفدر نے 1 روپے کی کرپشن کی ہے، قسم خدا کی میرا جنازہ نہ پڑھنا۔ اور اسی قسم کی قسم میں نواز شریف کے لیے بھی کھا سکتا ہوں کہ اس کی زندگی میں 1 روپے کی کرپشن ہو تو نواز شریف کو آپ بھی نہ معاف کرنا۔ آپ کو کیا پتہ ہے نواز شریف کیا ہے یار، وہ تو نکلا ہے، بڑے بڑے شہزادے نکلتے ہیں گھر سے 40 دن کے لیے، سال کے لیے، پھر ان کو شہزادہ کوئی نہیں کہتا، امیر کہتا ہے آج تم نے کپڑے دھونے ہیں سب، یہی بات ہے، آج تم نے کھانا بنانا ہے، آج تم نے چپلی سیدھی کرنی ہے، شہزادہ ہوگا گھر ہوگا۔ یہ تو شہباز صاحب والا کام ہو گیا۔ بات باچا خان کی ہو رہی تھی، جا کہیں اور رہے تھے، وہ باچا خان کہہ رہے تھے یار اس کو باندھنا مزہ نہیں آ رہا، بٹا نہ مارو مزہ آنے۔ 10 ایجنسیاں یہاں پہ کھڑی ہیں، میڈیا کے ساتھ ڈائریکٹ اس وقت پاکستان مجھے دیکھ رہا ہے، میں تلخ حقائق بیان کر رہا ہوں۔ باچا خان جب آگرہ گئے، ایک اللہ کے ولی سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا عبدالغفار خان تمہاری فتح جو ہے برے صغیر کے اندر مسلمانوں کی تحریک کامیاب ہوگی، اس لیے کہ شیر دلی نے کسی بھی حکمران سے وفا نہیں کی، تاج برطانیہ نے کلکتہ سے دارالخلافہ اٹھا کے دلی لے آئے، اب ان کا زوال شروع ہو جائے گا۔ کیا سوچ تھی اس اللہ کے ولی کی، اس نے کہا فکر نہ کرنا، دلی کا شیر کسی بھی حق میں وقت سے وفا نہیں کرتا، یا تو بچوں کے سر کٹوائے ظفر علی خان، لہذا برطانیہ والوں نے کلکتہ سے دارالخلافہ اٹھایا ہے اور وہ لے آئے دلی میں، اب ان کی شکست ہے۔ یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ تو باچا خان اس وقت اپنی ٹانگوں میں اور جان ڈالی، چل پڑا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم نے اپنے ہیروز کو بلا دیا، محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی قبر کا کسی کو پتا ہے؟ جس شخص کو فیصل مسجد کے سامنے دفنانا تھا اس کو کرائے کی قبر میں ڈال دیا ہم نے۔ یہ ہم محسنوں کی قدر کرتے۔ لوگ کہتے ہیں نیلسن منڈیلا نے لمبی جیل کاٹی،
میں ان کو باور کروا رہا ہوں، جاؤ باچا خان کی جیل کا حساب کر لو، اس سے پیچھے نہیں آگے ہی ہے اس کے دل۔ مگر کیا کریں یار، نواز شریف صاحب آپ ایک لیڈر ہیں، آپ کے ہاتھوں لوگ وزیر اعظم بنے، ہم ایسا وزیر اعظم آپ کو نہیں دیکھنا چاہتے شوکت عزیز کی طرح۔ شوکت عزیز کی طرح کا وزیر اعظم آپ کو نہیں دیکھنا چاہتے، جو مشرف کو کہتا تھا سر آپ ہمیں ڈانٹتے ہی نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ، وہ بلوچستان والے ہمارے جو صرف ایک ووٹ پہ بنے مرحوم، یاد ہے آپ کو؟ بولو نا بھائی، میں نام لوں یا آپ بتاؤ گے؟ ظفر اللہ خان جمالی ایک ووٹ پر ایجنسیوں نے توڑ کر ان کو وزیر اعظم بنایا۔ نواز شریف صاحب ہم ایسا وزیر اعظم آپ کو نہیں دیکھنا چاہتے۔ کیوں جی؟ اور پھر آپ کا لگایا ہوا باجوہ جب آپ کو گھر بھیجے، اور آپ کا لگایا ہوا چیف جسٹس، یہ وہ ثاقب نثار ہے دوستو۔ کون سا؟ یہ وہ ثاقب نثار ہے جو کہتے ہیں صادق و امین کا فیصلہ میں کروں گا، میرا رب کہتے ہیں صادق و امین کا فیصلہ میں کروں گا۔ لگاؤ جی لگاؤ، میں ریپیٹ کرتا ہوں، بیٹری سلو ہو گئی ہے کیا بات؟ یہ وہ ثاقب نثار ہے جو کہتے ہیں صادق و امین کا فیصلہ میں کروں گا، میرا رب قرآن میں کہتے ہیں صادق و امین میرا محبوب ہے۔ بس سبحان اللہ۔ اصلی گردار ثاقب نثار، اصلی گردار ثاقب نثار، اصل گردار ثاقب نثار، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ کہتا ہے میرا محبوب صادق و امین ہے۔ اور یہ بیٹھے ہوئے علماء اسمبلی میں کیا کر رہے ہیں؟ اس عبارت کو چینج کرو، اللہ کے محبوب آخری نبی، نبی برحق خاتم النبیین صادق و امین ہے۔ بس تم کہاں صادق و امین ڈھونڈتے ہو جن کا وضو نہیں ہوتا، اسمبلی میں بیٹھے ہوتے، صرف قومی ترانے پہ کھڑا ہو جانا پاکستانیت نہیں ہے۔ واگا بارڈر پہ خون دینے سے پاکستانی بنتا ہے بندہ، یہ تو ترانے کا احترام ہے، مگر ریاست کا احترام ہے، اس کے لیے خون دینا ہے تو خون دے دو۔ پھر ہم ٹیکس نہیں دیتے تو خون کہاں سے دیں گے؟ بات تو یہ ہے نا، کہتے ہیں مہنگائی ہوگی، امیر ہو گیا، غریب کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، 30-40 ہزار والے کا چولہا نہیں جلتا، بچے سکول سے اٹھا لیے، میں اس مرض کا بلڈ پریشر ہو، ڈاکٹر کہتا ہے جی چکنائی چھوڑ دے، بلڈ پریشر ہو وہ کہتا ہے موٹاپا کم کرے۔ تو جب ملک میں مہنگائی ہو تو اس کا علاج کیا ہے؟ پاشا ظہیر الاسلام باجوہ فیض حمید کا احتساب اس کا علاج ہے دوستو۔ نواز شریف صاحب ہم ایسی وزارت اعلیٰ نہیں مانتے جس پہ بزدار بیٹھا ہو، ہم ایسی وزارت عظمیٰ نہیں جانتے جس پہ شوکت عزیز بیٹھا ہو، ہم ایسا ایوان صدر آپ سے نہیں مانتے جس پہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی عامر ریفرنڈم کے نتیجے میں بیٹھا ہو۔ ہمیں تو اس وقت لیڈر چاہیے، کوئی باچا خان لاؤ، محمد علی جناح لاؤ، مفتی محمود لاؤ، شاہ احمد نورانی لاؤ، خادم حسین رضوی لاؤ۔ ہم تو وہ لیڈر چاہتے ہیں جو پھانسی چڑھے، جس کو لیاقت باغ میں گولی مارے۔ ہم تو وہ نواز شریف چاہتے ہیں جو اٹک قلعے میں کہ پاکستان زندہ باد۔ ہم وہ نواز شریف چاہتے ہیں جو اترے ایئرپورٹ پہ تو لرزہ طاری ہو۔ لوگوں نے کہا جب ایئرپورٹ پہ اترے گا تو ہم گرفتار کریں گے، میں نے کہا استعفیٰ تو اکیلے ہے، پہلے تو بیٹی کے ساتھ بھی گرفتار ہوا ہے۔ تم ازماتے ہو؟ پوچھو جنرل محمود سے، ایک رات آیا، اس نے کہا نواز شریف اس پہ دستخط کر دو، اس نے کہا اور مائے ڈیڈ باڈی اٹھا کے پھینکا، اس نے کہا کہو ان کو کہو جن کے پاس میرے خریدے ہوئے اسلحہ ہے، لائسنس ہے، ان کو کہو میرے اوپر فائر کھولے۔ نواز شریف سائن نہیں کرے گا کیونکہ نواز شریف نے
ایک تہجد گزار ماں کا دودھ پیا اور میاں شریف کی اولاد ہے. یہ اس نواز شریف کو آزما رہے ہیں. نواز صاحب پتہ نہیں کیا ہوگا. لوگوں نے کہا تھا صفدر 2 لاکھ ووٹ لے گا, پتہ چلا ڈیالہ جیل میں تھا. بھائی ٹینک کے نشان پہ لڑ رہا تھا, فرسٹ ٹائمر تھا. مجھے ایک میڈیا کو بتاؤں, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب آپ اسپیشل سیٹوں کو جماعتیں منسٹریاں دیتی ہیں اور ہمارے ووٹ سے بننے والے سینیٹر کو کیبنٹ میں بٹھاتے ہیں. کیا آپ نالائق ہیں؟ یہ رواج ختم کرو بھائی. اسپیشل سیٹ پہ اتنی مہربانی کافی ہے کہ لڑے ہم, کالا ڈاکہ ہم نے چھانا, ہم جیتے, اللہ نے جتایا. بولو آمین. تو ہماری وجہ سے اسپیشل سیٹ اور سینٹ بنا. پھر ان کو ہمارے اوپر مسلط کر دو. دفتروں میں فون نہ سنے, دروازے بند ہو, ورکر پریشان ہو, تو پھر میں کہوں گا اس نظام کے خلاف بغاوت کر رہا ہوں. بغاوت. معیار کیا ہے ہمارا بھائی؟ کوئی معیار ہے ہمارا؟ ایک شخص کو میں سینٹ میں دیکھ کے خوش ہوتا ہوں جس کے بھائی جاوید کو یہاں پر گولی مار دی تھی بے نظیر حکومت میں. یاد ہے آپ کو؟ اس کا بھائی ڈاکٹر سینٹ میں چلا گیا. اور ڈاکٹر اسد کی بات کر رہا ہوں, جاوید اشرف کو گولی مار دی تھی, وہ احتجاج کر رہا تھا. اس کے خاندان کو کہا نہیں, یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ڈاکٹر اسد پارلیمنٹ میں بیٹھ کر بتائے جمہوریت کے لیے ظلم سے عزت دی. ہماری جماعتوں میں ایم کیو ایم کی, پیپلز پارٹی میں ایک شخص مجھے بتا دیں ہم کیوں دیتے ہیں ٹکٹ ان کو. ہاں میں احترام کر رہا ہوں رضا ربانی صاحب کا, کیسا شخص ہے, نظریاتی ہے, پڑھا لکھا ہے. ہمارے بڑے محترم مشاہد اللہ صاحب فوت ہو گئے. شاہ صاحب ہمارے سینیٹر بنے. دیکھو نظریاتی لوگ آئے ہیں سینٹ میں, بات کرتے تھے تو مزہ آتا ہے. سفارشیوں کو پیچھے رکھو بھائی. میڈیا مالکان کی جگہ نہیں ہے سینٹ, پراپرٹی ڈیلرز کی جگہ نہیں ہے سینٹ اور نیشنل اسمبلی. یہاں تو وہ آئے جو ہمارے دکھوں میں برابر کا شریک ہوا, ہم چندہ کریں اور وہ اسمبلی میں پہنچے. یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ بات بڑی تلخ کر رہا ہوں, شاید مجھے کل نوٹس مل جائے. مشاہد سید جیسے لوگوں کو لاؤ, طلعت محمود جیسے لوگوں کو لاؤ, حامد میر جیسے جنہوں نے جمہوریت کے لیے گولیاں کھائی ان کو لاؤ سینٹ میں. میں باجوڑ میں ایک عورت کو دیکھ رہا تھا, جب وہ نعرے لگا رہی تھی, اس کو بغاوت کیس میں گرفتار کیا, اس کو ٹکٹ دو نیشنل اسمبلی میں اسپیشل سیٹ کا. ہم نے ٹرین مارچ کی, ایک نوجوان ٹرین پہ بیٹھا تھا, راستے میں بازو کٹ گیا, بازو باندھ کے پنڈی پہنچا, اس کو ڈھونڈو, اس کو ٹکٹ دو. یہ لوگ کون ہوتے ہیں جو فیصلہ کریں کہ ہم ٹکٹ دیں گے؟ نواز شریف ٹکٹ دے گا قربانیوں کو دیکھ کر. اور غریب گھروں میں نواز صاحب اگر کوئی کہے سیٹ لوز ہو جائے گی, ہونے دو. نظریاتی بچے آگے لے کے آؤ جو اس ملک کا سرمایہ ہے, جو اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے. یہ پرانے پھٹے ٹائر جو ٹریکٹر کے ان کو اتارے. یہ نہ ٹرالی کھیل سکتے نہ ہل چلا سکتے. بھیجو مجھے نوٹس, کس کی قابلیت ہے اس پارلیمنٹ میں بیٹھنا. مجھے ہر جگہ لوگ کہتے ہیں کہ جی 10 ارب روپے کے اشتہارات, اور میں نے کہا میں نے دیے. وہ منسٹر باہر بیٹھی ہو آئے گی, جواب دے گی. آپ تو مجھے اس طرح مورد الزام پھر آ کے سوال پوچھتے ہیں جس طرح میں نے کمیشن کھائی ہو. اور بھائی میں اپنی قبر میں جواب دوں گا, میں کسی اور کے نہیں دے سکتا. یہ میں میڈیا کو باور کروا رہا ہوں. مجھے آئندہ کسی نے یہ سوال پوچھا تو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی سخت منظور بھٹو کے وقت, گورنر الطاف کے وقت
मीडिया के साथ मेरी तल्ख कलामी हुई थी जिस पे मुझे FIR हुई, मुझे आज तक कोई अफसोस नहीं है। ये क्या बात है? डिग्या खोते तो गुस्सा कमियार थे। पूछो तुसी जाके उठे क्यों जी? ये मीडिया बैठी अभी मुझसे सवाल ना कर रही है। और मैं बात कर रहा था अपने काला डाका तोरगर की। आज हाथ उठा लो, गैरत तोरगर को वोट दोगे? बादशाह साहब ने क्या कहा? बार सड़े ना पुकार दे, अखबाल अख्तियार दे, अखबाल अख्तियार। अगर अखबाल अख्तियार चाहते हो, तोरगर की माएं बहनें इस वक्त तकलीफ में है, हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने एक पुल दिया, टनल दिया, रोड दिया, दानिश स्कूल दिया, 2 बच्चियों के कॉलेजेस दिए, पॉलिटेक्निकल कॉलेजेस दिए, 2 अरब रुपया हर साल लीस्ट डेवलप डिस्ट्रिक्ट में उसको डाला। मगर मैं आज जोड़ता हूं इलेक्शन कमीशन के आगे कि आपने ये जो पाबंदियां लगाई है इसको उठा दो, इसको लगा दो। तमाम करप्ट STO HCN दोबारा वो इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर पर PWD की कमांड संभाल रहे। मैं इस पे अदालत में जाऊंगा। जब एक मुल्क रियासत फैसला करती है कि तोरगर, छांगला और जनूबी इजला 20 जिले हैं, अगर आज उनकी डेवलपमेंट रुकी तो 1 साल नहीं होगी। पिछले दौर में 10-10, 20-20 करोड़ रुपया लैप्स हुआ। आप ऑर्डर करें कि जी बंद कर दें डेवलपमेंट, मगर साथ ऑर्डर करें ये पैसा लैप्स नहीं होगा, ये पैसा दोबारा लगेगा। जेनो के इलेक्शन कमीशन के सामने हम धरना दें, इस तरह के ऑर्डर पास ना करे। ओ जी मैंने अपना अलग अकाउंट खोले, मैंने PR की रसीदें दे, रसीदा तुसी दो। ये इलेक्शन को शफाफ रखने का, गोंगलियों से मिट्टी तो उतर सकती है, यह तरीका नहीं है कि इलेक्शन शफाफ हो। पिछली दफा भी हमने अलहदा 2018 में अकाउंट खोला, FPR का रिकॉर्ड दिया, आप भी देंगे। मगर क्या हुआ? रात को तो धांधली होगी। कहां गया तुम्हारा शफाफ इलेक्शन? वोट पड़े शेर को, निकले बल्ले पर, वोट पड़े बल्ले को, निकले किताब पर, वोट पड़े किताब को, निकले क्रेन पर। ये नहीं होने देंगे। ये वोट की इज्जत न करें जुल्म हमारी इस्लाह के साथ, वरना हम इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे। 20 लीस्ट डेवलप डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट न रोकना देना। मैं काजी साहब की बात की, काजी तो बहुत सारे मगर मैं पसंद करता हूँ। उस दिन मैंने कॉलम भी लिखा, ये होती है वफाएं, ये खानदानी पान है। उसने कहा बेगम आ जाओ इधर खड़ी हो के मेरे साथ अलफ में आ जाओ कि मैं दुनिया को बताऊं ये वफादार थी, मैं इसका वफादार था, ये मेरी थी। आज खुशी के मौके पे मैं इसको जहाज से नहीं उतारूंगा। उसने मैसेज दिया ये करप्ट नहीं थी, ये गैरतमंद बाप की बेटी थी, गैरतमंदों में ब्याही गई है, ये करप्ट नहीं है, ये शहादत है, शहादत है मेरे किरदार की। और पैगाम दिया उसने, ओए सदर साहब, ओ दन्ना वाले डॉक्टर साहब, तू मैनू करप्ट कहंदा सी, रेफरेंस ले आंदा सी, इहदे सिर ते दुपट्टा तू नहीं छड़िया, आज ये खड़ी और तो मुझसे अलफ ले रहे। अलफ तो मैं इसको दूंगा जो मेरी जिंदगी की साथी है कि अगर मैं इस ओहदे पे बैठकर कोई बददेहनती करूं तो बेगम साहब और रोजे बेशर आप भी मेरी शहादत न देना। यह अलफ था काजी साहब का। क्यों जी? इस तरह के काजी हो ना, इस तरह के सिपा सलार हो, और नवाज शरीफ खड़ो हो कि आओ ललकारते हैं आज दुनिया की मईशत को, तो फिर पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं। तो गैरत तोरगर के लिए फिर ये पैगाम है, अपने बच्चों को लाओ पार्लियामेंट में। अब तोरगर की हम नेशनल असेंबली की सीट की कोशिश कर रहे हैं। आपका MNA भी होगा, आपका MPA भी होगा, आपका सेनेट भी होगा, आपकी स्पेशल सीट भी होगी। हम बताएंगे उन लोगों को, ये देखो हमारी बेटियां पार्लियामेंट में बैठी हैं, जिनको एम्बुलेंस नहीं मिलती थी, आज वो पार्लियामेंट की रुकन बन गई है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।